بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے سول جج کے انٹرویو کے اوپر۔ جو اسپیرنٹ سول جج کا ریٹن کوالیفائی کر جاتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی آسان ہے۔ انٹرویو ریٹن ایگزام کا 1/3 بھی نہیں ہوتا۔ انٹرویو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مشکل صورتحال میں آپ کیا اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ انٹرویو میں آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا چاہیے، کانشیس ہو کے بیٹھیں، باڈی لینگویج امپروو ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو کویسچن آپ سے پوٹ کیے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انٹروڈکشن یور سیلف۔ شیکسپیئر سیڈ بریویٹی از دی سول آف وٹ، اٹ از ایکچولی دی موسٹ امپریسو سکلز آف گڈ کمیونیکیٹر۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ وائی ڈو یو چوز پریکٹس ان سول اور کرمنل فیلڈس۔ اس کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب وائی ڈو یو کنسیڈر یور سیلف فار دس جاب۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کویسچن وہ انگلش میں پٹ کرے تو اس کا آنسر انگلش میں دیں، ورنہ پولیٹلی ریشنل آنسر اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اردو میں کویسچن پٹ کرے تو آپ اردو میں ہی آنسر کریں۔ تو اس میں ایسپیرنٹس کچھ رانگ پرسیپشن رکھتے ہیں کہ جی جو پینل بیٹھا ہوا ہے انٹرویو لے رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھنسانا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کا پہلا انٹرویو ہے لیکن وہ ہزاروں انٹرویو کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا آپ کو پھنسانا، وہ صرف آپ کو جج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا نالج ہے اور آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا انٹرویو ہو تو سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جن دوست صاحبان کا جن بھائیوں کا انٹرویو ہو چکا ہے آپ ان سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کو کچھ جو ہے نا نالج نہ ہو ان سے حاصل ہو سکے کہ کس نوعیت کا انٹرویو تھا اور وہاں پہ ماحول کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سے وہ جیسے ہی پوچھے گا کہ آپ کا ایریا آف پریکٹس کیا ہے، آپ نے کرمنل بتایا تو وہ کرمنل سائڈ سے پھر آپ کو کویسچن پوٹ کرے گا۔ اس میں آپ کو مکمل جو ہے نا گریپ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے سول بتایا تو وہ سول سائڈ سے پھر آپ سے کویسچن پوٹ کرے گا تو آپ کو سول سائڈ پہ جو ہے نا مکمل گریپ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر وہ دیکھے گا کہ جناب آپ سے اسپیکٹ کویسچن جو پچھلے سابقہ جو ہے نا انٹرویو ہوئے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ کیا جو ہے نا کین پراسیکیوٹر ودرا کیس، اس میں یہ ہے ڈیفرنس بٹوین 300 جو ہے نا 406 403 اور 379، ڈفرینس بٹوین ایڈمیشن اینڈ کنفیشن، ہو کین اریسٹ انڈر سیکشن 151 CRPC، وین ریویو کین بی ریجیکٹڈ، ججمنٹ ڈیپٹر کون ہوتا ہے، مینس پروفٹ کیا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے، پری اریسٹ بیل کے گراؤنڈز کیا ہیں، موڈز آف ایگزیکیوشن آف ڈگری کیا ہے، ہاسٹائل وٹنس ڈیفائن کریں، اس کا ریلیونٹ آرٹیکل لکھیں، میٹیگیشن سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں، کیا اس میں ہے کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ کو پلینٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ نہیں، واٹ آر آؤٹ کمز آف جو ہے نا آپریشن۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے یہ جو کویسچن ہے یہ آپ تیاری میں جب ریٹن آپ نے کوالیفائی کیا تو آپ نے ان کو باغور پڑھا، ریٹن میں بھی آپ نے اس کو جو ہے نا ایگزام میں لکھا، لیکن اب انٹرویو میں ایز اٹ از اس کو سمپلیفائی کر دیا جاتا ہے کہ آپ سے مختصر پوچھا جا رہا ہے، وہاں تو آپ نے پورا کویسچن جو ہے نا لکھ دینا ہے، اس کی پریزنٹیشن دے دینی ہے ریٹن میں، لیکن انٹرویو میں بہت ہی محتاط ہو کے جتنا آپ سے پوچھا جاتا ہے اتنا ہی آپ آنسر کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ڈفرینس بتائیں، جیسے یہ ہے کہ 154 اور 155 میں کیا ڈفرینس ہے،
تو 155 میں یہ ہے کہ پولیس اپنے روزنامچہ میں درج کرتی ہے اور پھر مجسٹریٹ کو انفارم کرتی ہے. مجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر ہی وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اور مجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر ہی وارنٹ جاری ہوتے ہیں اور بندہ اریسٹ ہوتا ہے. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ CRPC میں کتنی قسم کی ریٹس ہیں. تو ہیبیس کارپس کی ریٹ ہوگی 491A, جسٹس آف پیس 22A 22B, انہیرنٹ پاور آف دی ہائی کورٹ 561A CRPC. اس میں پھر جو ہے نا آگے آ جائیں کہ بھائی وہ پوچھے گا آپ سے کہ کمپلینٹ انڈر 200 CRPC استغاثہ بتائیں. تو اس میں کیا ہے اس کا کہ وہ سب سے پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائے گا, وہاں فائل ہوتی ہے کمپلینٹ. مجسٹریٹ اگر کاغنیزنس اس کی ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لے گا, ورنہ اس کو سیشن میں جو ہے نا فارورڈ کر دے گا. تو اس میں اب وہ پوچھے گا جی سول کوڈ کی جو ہے نا جورسڈکشن بتائیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں, اور پیکیونری جورسڈکشن کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 سول جج کی کیا ہے. تو یہ گورنمنٹ آفیشیل پیج کے اوپر جو ہے نا پروونس گورنمنٹ جو ہے نا وہ جاری کرتی ہے, تو وہاں لیٹسٹ آپ کو پیکیونری جورسڈکشن آنی چاہیے سول کوڈ کی کہ کیا ہے. اب QSO میں سے وہ پھر پوچھے گا کہ سیکشن 3 اور 17 کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا بتائیں کہ کون گواہی دے سکتا ہے, کون کمپیٹنٹ ہے. ہر وہ بندہ جو ریشنل آنسر کر سکتا ہے, ایون کہ لونیٹک یا اب نارمل پرسن ہے اور وہ ایویڈنس کی سٹیج کے اوپر کانشیس ہے اور ریشنل آنسر دے سکتا ہے, تو وہ بھی کمپیٹنٹ ہے, تو وہ جو ہے نا گواہی دے سکتا ہے. اب یہ ہے کہ نمبر آف وٹنسز کتنے ہونے چاہیے. کسی بھی کیس میں فنانشل اوبلیگیشن ہو تو وہاں 2 کی ضرورت ہے, اگر کرمنل کیسز ہوں تو وہاں 1 کی ضرورت ہوتی ہے انڈر 17 آرٹیکل QSO میں. اب یہ ہے کہ جی پرجری وٹنس کیا ہے اور اس کی ایکسیپشن کیا ہے. تو کوئی پرجر ہو گیا وٹنس, بعد میں اس نے پھر توبہ کر لی, تو کورٹ نے پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک موقع دینا ہے, تو وہ بھی گواہی دے سکتا ہے. پھر ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے اس میں جو ہے نا سگنیچر کو وہ آبزرو کرتا ہے ایکسپرٹ اوپینین, اس کا ریلیونٹ سیکشن آرٹیکل 59 ہے QSO. پھر پرائمری اور سیکنڈری ایویڈنس ہو گیا, اورل اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو گیا, اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو یہ بہت لینتھی آرٹیکل ہے, لیکن ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے نا آنسر کرنا ہے. پھر ان چیف میں آ جائیں تو 132 ہے اور 134 ہے کراس ایگزامینیشن QSO کا, اس کو بھی دیکھنا. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا سیکشن ہے, ریلیونٹ سیکشن ہے. یہ لازمی طور کے اوپر جو ہے نا انٹرویو میں جو بھی پینل بیٹھتا ہے وہ آپ کو جو ہے نا کویشچن پوٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے اسٹیچوٹری ایکٹس ہیں ان کے سیکشن ہو گئے جناب, ان کے آرٹیکلز ہو گئے ہیں, ان کے اوپر گرپ ہونی چاہیے آپ کی ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا. اب یہ ہے کہ ایک آرٹیکل ہے, اس کا پریویزو ہے, اس کی ایکسیپشن ہے, تو اس کو اسی حساب سے اختیار کر کے جانا ہے کہ اگر اس نے آرٹیکل پوچھا ہے تو وہ آرٹیکل میں ہی آپ نے آنسر کرنا ہے. اگر اس کا پریویزو پوچھے تو پھر اس کو پریویزو بھی بتا دیں. اگر ایکسیپشن پوچھ رہا ہے تو پھر آپ ایکسیپشن کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اب جو ہے نا تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی اس کی جو ہے نا اس کے اوپر میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر. میڈیکل میں وہ اٹاپسی کے اوپر پوچھ سکتا ہے کہ اٹاپسی کا ٹائم کتنا ہے, یا اٹاپسی کیسے کنڈکٹ کی جاتی ہے, انکویسٹ رپورٹ کون تیار کرتا ہے, انجری سٹیٹمنٹ کون تیار کرتا ہے, انجری سٹیٹمنٹ اور انکویسٹ رپورٹ پھر وہ کہاں جاتی ہے, تو ریگر مارٹس کب ڈیولپ ہوتا ہے, اور ونٹر میں اس کا ڈیوریشن کتنا ہے, سمر میں اس کا ڈیوریشن کتنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو بتانی ہوتی ہیں. اور لیسریشن وونڈز کیا ہوتے ہیں ڈسکرائب کیجئے. اور سب سے بڑھ کے جو میڈیکل میں پوچھا جاتا ہے وہ ایک چیپٹر ہے ڈیتھ بائی اسفیا, اس میں اسٹرانگولیشن ہو گیا, ہینگنگ ہو گیا, موکنگ ہو گیا. تو اس کو جو ہے نا بریفلی جو ہے نا وہ اس میں سے کویشچن پوٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھا جائے تو فیملی لاز میں
لازمی یہاں سے 2-4 کویشچن پوچھے جاتے ہیں، جیسے جی گراؤنڈز فار دی ڈگری آف ڈیزولیشن آف میرج، اس کے 8 گراؤنڈز ہیں. تو جیسے ہی آپ بتانا شروع کرتے ہیں، بعضوں کا 3 کے اوپر بھی وہ آپ سے ریلائی کر جاتے ہیں، 5 کے اوپر بھی ریلائی کر جاتے ہیں. تو انہوں نے صرف جج یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو گراؤنڈز آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ روزمرہ کی پریکٹس میں جو ہے نا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو اس میں پھر وہ فیملی لاز میں پوچھ سکتا ہے کہ جناب وہ پولی گیمی کیا ہے، اس کی سیپشن کیا ہے، تو لیان کیا ہے. تو اس میں پھر وہ ہے نا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ یہ لازمی آتا ہے. اس کا باقاعدہ جو ہے نا یہ گارڈین کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اپلیکیشن کے حوالے سے پوچھے گا، اس کی ریموول پوچھے گا، اس کی ڈیوٹیز پوچھے گا. تو یہ چیزیں. آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ انگلش جورسپروڈنس بک ہے وی ڈی مہاجن کی، اس میں جورسپروڈنس ہو گیا، پوزیشن کا ٹاپک ہو گیا، آنرشپ ہو گیا، پرسن ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں. بلکہ اس کو مکمل ہی آپ پڑھ لیں گے تو لا سے ہٹ کے اگر اس بک کو آپ پڑھیں گے تو ڈھیر ساری چیزیں آپ کی یہاں سے کلیئر ہو سکتی ہیں. انٹرویو میں پھر یہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے نا پھر جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہائی کورٹ نے سکیجول یا جو آپ کو جو ہے نا سلیبس دیا تھا، اس میں پیپر 1 پیپر 2 3 4 5 6 7 سب کو دیکھنا ہے. کیونکہ جب انٹرویو میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ریلیونٹ چیزیں یہاں سے ہی جو ہے نا پینل پکڑتا ہے، وہ جو ہے نا باہر سے تو نہیں آ سکتا. تو اس میں آخر میں یہ ہے کہ پھر جنرل نالج کو، کرنٹ افیئر کو، اس میں جو ہے نا پاکستان افیئر کو آپ نے باغور دیکھنا ہے. تو ان کے اوپر گرپ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی انگلش سکلز، سپوکن انگلش بلڈ اپ ہونی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ روانی سے بول لیں، ہاں ایٹ لیسٹ بلڈ اپ ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کویشچن کیا ہے آپ 70% بھی انگلش نہیں بول سکتے تو ایٹ لیسٹ 40% انگلش، اور اس میں شائستگی سے پھر آپ اردو میں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. تو تھینک یو، اللہ حافظ.